بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 167 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الخصوصیت الثالثۃ سے لے کر وقد واجہ الاصولیون ہونا مشکلۃ اجتماع الامر والنہی تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جس نقطے کو بیان کیا جائے گا وہ یہ ہے، اجتماع امر و نہی میں تنافی کو دور کرنے کے بارے میں تیسری خصوصیت کی وضاحت کی جائے گی۔ ہماری بحث ان خصوصیات کے بارے میں چل رہی تھی جن خصوصیات کی بنا پہ ہم اجتماع امر و نہی کے اندر جو تنافی پائی جاتی ہے، محال ہونے کا مسئلہ پایا جاتا ہے، اس کو ہم دور کرتے ہیں ان خصوصیات کے ذریعے سے۔ ان خصوصیات میں سے آج کے درس میں تیسری خاصیت کی بحث کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الخصوصیت الثالثۃ، تیسری خاصیت یہ کہ ان نسلم بان الخصوصیتین السابقتین غیر نافعتین لدفع التنافی۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پہلی خاصیت اور دوسری خاصیت، خصوصیت اولا اور خصوصیت ثانیہ، یہ مفید نہیں ہیں تنافی کو دور کرنے کے لیے اجتماع امر و نہی سے، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں۔ وَأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَكَانِ الْمَغْصُوبِ لَا يُمْكِنُ أَن يَجْتَمِعَ عَلَيْهَا أَمْرٌ وَنَهْيٌ بِعُنْوَانَيْنِ، کہ نماز مکان غصبی میں اس نماز کے اوپر ممکن نہیں کہ امر بھی آئے نہیں بھی آئے، دو عناوین کے لحاظ سے، یعنی ایک لحاظ سے نماز دردار غصبی پر یہ امر بھی ہو نہیں بھی ہو، ایک لحاظ سے امر، دوسرے لحاظ سے یہ دونوں عنوان۔ ولیکن نفترض انہا متعلقۃ للامر ونہی، لیکن یہ فرق ہے، یہ نماز جو مکلف پڑھ رہا ہے غصبی مکان میں، یہ متعلق امر و نہی ہے، لیکن مع عدم تعاصرہما فی الفعل زمان، لیکن وقت و زمان کے لحاظ سے امر و نہی بالفعل نہیں ہے، یہ دونوں منجزیت انہوں نے پیدا نہیں کیے، یعنی ایک ساتھ ایک منجز دوسرا نہیں، یعنی مکان غصبی میں داخل سے قبل فرض کر لیں کہ مکلف متوجہ تھا، مکلف کے ہاں جو فعلیت جس نے پیدا کیا تھا وہ نہیں تھی کہ نماز غصبی مکان میں نہ پڑھنا، ٹھیک، اور امر جو ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے صلی، یہ جب مکان غصبی میں داخل ہو گیا تو اس نے محسوس کیا کہ اب وقت تنگ ہے، جب تک داخل ہوگا نماز قضا ہو جائے گی۔ فَيُبْحَثُ عَمَّا إِذَا كَانَ هَذَا نَافِعًا فِي دَفْعِ التَّنَافِي أَوْ لَا، اب بحث کی جاتی ہے اس چیز کے بارے میں کہ جب یہ چیز فائدہ مند ہو تنافی کو دور کرنے کے لیے نہیں، کہ آیا اس کے وجہ سے تنافی دور ہو سکتی ہے اجتماع امر و نہی سے یا نہیں۔ مثال اس کی یہ ہے، المقصود حالت طروب الاضطرار بسوء الاختیار، یعنی اپنی مرضی سے ایک مکان غصبی میں مکلف داخل ہوا تھا، پھر اس نے محسوس کیا کہ اب یعنی نماز کا وقت تنگ ہے، اب مجبور ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے۔ وہ توضیح اس کی یہ جو جملہ بیان کیا گیا اس کی وضاحت دو صورتیں بنتی ہے، ایک ان الانسان تارۃ یدخل الارض المقصوبۃ بدون اختیاری، کہ انسان مکان غصبی میں داخل ہوتا ہے لیکن اس کا اپنا ارادہ بالکل نہیں ہے، کوئی ظالم ہے، جابر بادشاہ ہے، یا اس سے کوئی مضبوط آدمی ہے جو زبردستی اسے دھکیل کے وہاں مکان غصبی میں لے کر جاتا ہے، ایک یعنی اس اصل ایک لحظے کے لیے اس کا اپنا اختیار و مرضی نہیں تھی۔ وہ اخرى دوسرا کیا ہے، یدخلها یعنی ارض مقصوبہ میں داخل ہوتا ہے لیکن
اختیار ہی اپنے سوئے اختیار سے، یعنی وہ اس کو پتہ ہے کہ زمان یہ مکان غصبی ہے، اس میں داخل ہونا حرام ہے، پھر بھی وہ سوئے اختیار سے داخل ہو رہا ہے۔ اب یہ دو صورتیں، وفی کلتا الحالتین یصبح بعد الدخول مضطرا الی التصرف فی المقصوب، ان دونوں صورتوں میں مکلف داخل ہونے کے بعد مجبور ہو جاتا ہے اس بات کے جانب کہ وہ غصبی میں تصرف کر سکے، اور غصبی میں تصرف کے یہ دیکھیے، یعنی جب اندر داخل ہو گیا، جب نکلتا ہے دونوں صورتوں میں، چاہے اپنی مرضی سے گیا ہو یا اسے کوئی دھکیل کے لے گیا ہو، دونوں صورتوں میں جب تصرف، یعنی جب نکل رہا ہے تو یہ تصرف ہے، یہ اس کی جانب وہ مجبور ہے، چونکہ جب نکلے گا نہیں تب تک یہ خود نکلنا اس کا تصرف کے زمرے میں آئے گا، بالمقدار الذی یتضمن الخروج، یعنی یہ تصرف مکان غصبی میں لازم آئے گا اس مقدار سے جس مقدار میں خارفر کے 2-3 قدم یا 5-6 قدم یا 2-3 منٹ، اتنے لحظات جتنے میں وہ خارج ہو جاتا ہے مکان غصبی کی حدود سے، جب جتنے خارج ہونے میں جتنے لحظات لگتے ہیں اتنے میں وہ مکان غصبی میں تصرف کر رہا ہے اور اس تصرف پر مجبور ہے۔ غیر لیکن ان ھذا المقدار یکون مضطرا الیہ، لیکن اس مقدار کی جانب، کون سی مقدار؟ جس مقدار کی جانب وہ جس مقدار کے ذریعے خارج ہو رہی ہے، یعنی جس لحظات جن قدمات کے ذریعے سے وہ خارج ہو رہا ہے مکان غصبی سے، یہ مقدار یکون مضطرا الیہ، اس کے لیے مجبور ہے انسان، لیکن لا بسوء الاختیار فی الحالۃ الاولی، پہلی صورت میں اس کا اختیار ہی نہیں تھا چونکہ اسے کوئی دھکیل کے لے گیا تھا، لیکن وہ مضطر الیہ، دوسری صورت میں اس مقدار کی جانب مجبور ہے، لیکن بسوء الاختیار فی الحالۃ، دوسری صورت میں اس نے اپنے ارادے اختیار سے یہ غلط کام کیا ہے۔ ویترتب علی ذلک، اس پر موقوف ہے کہ ان ھذا المقدار فی الحالۃ الاولی، یعنی یہ مقدار کون سی؟ یہ مقدار خروج پہلی صورت میں، یعنی جہاں پہ اس کا اپنا ارادہ اور اختیار نہیں تھا، یکون مرخصا فیہ من قبل اشارے، یہاں پہ اشارے کی جانب سے اس کو اجازت ہے، ہاں آپ یہ اگرچہ تصرف در مکان غصبی ہو رہا ہے لیکن ہماری جانب سے آپ، اور کیونکہ آپ مجبور تھے ابتداءً و انتہاءً، اس لیے یہ تصرف آپ سے معاف ہے، آپ ممنوع نہیں اس سے، خلاف الحالت سن، برخلاف دوسری صورت کے جہاں پہ وہ اپنے ارادے و اختیار سے گیا ہے، کسی نے اسے مجبور کر کے دھکیل کے نہیں لے گیا مکان غصبی میں، اس میں کیا ہے، اس میں اس کو ترخیص نہیں ہے، کیوں؟ لأن هذا الاصرار بسوء الاختیار، چونکہ یہ مجبوری اپنے سوء اختیار سے لا ينافي المسؤولیت والادارہ، منافات نہیں رکھتی کہ اس کے اوپر مسئولیت نہ ہو، یعنی مسئولیت و ذمہ داری کے ساتھ منافات نہیں رکھتی کہ نہ ہو، بلکہ اس کے بعد بالکل ہے ذمہ داری اس کو، کما تقدم یہ بات جس طریقے سے اس قاعدے کے ذیل میں بیان ہو چکی ہے۔ ولیکن النہی ساقط علی القول المتقدم، لیکن یہ جو نہیں تھی کہ مکان غصبی میں آپ داخل نہ ہونا، مکان غصبی میں نماز نہ پڑھنا، یہ اس قول کی بنا پہ جو بیان ہوا مقدم ہو گیا، ساقط ہے نہیں، وہ کون سا؟ کہ بأن الاضطرار بسوء الاختیار، کہ ایسی مجبوری جو انسان نے سوء اختیار سے انجام دی پھر مجبور ہو گیا، یا یہ لا ینافی الاختیار عقاباً، عقاب کے لحاظ سے اس کے اختیار کے ساتھ منافات نہیں رکھتی، لیکن وہ ینافی خطاب، ہاں خطاب کے لحاظ سے اس کے ساتھ اختیار کے ساتھ منافات رکھتی ہے۔ وعلی اس بنا پہ فلو کان وقت الصلاۃ ضیقاً، اب دیکھیے وہ زمان غصبی میں مکان غصبی میں داخل ہو گیا، وقت نماز تنگ ہے، اب کیسے بڑھے؟ یعنی جب تک وہ خارج ہوگا مکان غصبی سے تب تک نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ وکان بامکان المکلف ہے، مکلف کے لیے ممکن ہے کہ یصلی حال خروج، کہ چلتے وقت یا جس وقت خارج ہو رہا ہے اس کے لیے نماز پڑھے، چلنے کی صورت میں یا شرم کی صورت میں، جس طرح بدون ان تطول بذلک مدت الخروج، بغیر اس کے کہ یعنی خروج سے مراد ہے یعنی مکان غصبی سے خارج ہونے کا وقت طولانی نہ ہو جائے، یعنی ایسا نہیں کہ نماز وہ پڑھ رہا ہے خروج کی حالت میں تو پھر وہ جتنا وقت لگنا تھا اس سے زیادہ لگ رہا ہے، ایسا نہیں، یعنی یہ نہیں ہو رہا،
نماز خروج من المکان غصبی کی حالت میں پڑھ رہا ہے تو فصلہ بنفس خروج ہی، بس یہ نماز پڑھی اس نے اس خروج کی حالت میں، خروج کے ذریعے سے، فہذ صلاۃ فی المکان مقصوب ہے، یہ مکان غصبی میں اس کی نماز ہے، ولا شک فی وجوب فی الحالۃ اللہ، پہلی جو صورت تھی کہ یہ اس کا اختیار نہیں تھے تو اس کی نماز اس کے اوپر واجب ہے، اس سے تکلیف ساکت نہیں ہے، کیوں؟ لأن الخروج باعتبار مضطر له لا بسوء الاختیار، چونکہ وہاں پہ ابتداءً و انتہاً وہ مجبور تھا، اس کو یہ گیا نہیں تھا، اس کو لے جایا گیا تھا، وغیر منہی عنہ منزل بدء، اور یہ تکلیف سے منہی عنہ نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں نہیں آئی، اب نہیں ساکت ہے، جب نہیں ساکت ہے نماز پڑھے گا۔ واما فی الحالۃ الثانیۃ، جس حالت میں جہاں پہ اپنے ارادے و اختیار و مرضی سے گیا تھا، مجبور نہیں تھا، فقد یقال، کہا گیا کہ انہا منہی عنہا و مأمور بہا، کہ یہ اس دوسری صورت کے بارے میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں نہیں کی گئی اس کو، اور نہیں بھی کی گئی ہے اور اس کے بارے میں حکم بھی دیا گیا ہے، لیکن غیر ان النہی والامر غیر متاثرن، لیکن امر اور نہیں کے بالفعل ہونے کا، منجز ہونے کا وقت یکساں نہیں ہے زمانے کے لحاظ سے، یعنی جیسا کہ عرض کیا گیا نہیں قبل دخول بالفعلیت رکھتی ہے اور امر بعد دخول، چونکہ داخل ہونے کے بعد اسے پتہ چلا کہ ابھی تو نماز کا وقت تنگ ہے، خارج ہونے کے بعد وقت ختم ہو جائے گا، ومن ہنا جاز ثبوتہما معا، اس صورت میں امر بھی صحیح ہے ثابت ہونا اور ایک ساتھ، اور نہیں کا بھی، وذالک، اور کیوں؟ لأن النہی ساقط خطابا بالاصرار الحاصل بسوء الاختیار، چونکہ جو نہیں تھی کہ مکان غصب میں نماز نہ پڑھنا، یہ خطاب کے لیے اب، یعنی اس کا یہ خطاب نہیں کا خطاب اس سے نہیں ہے، ایسے مجبور آدمی سے، کون سا؟ جو ساکت، کیوں ساکت ہے؟ اس مجبوری کی بنا پہ جو حاصل ہے اس کو اپنے ارادے کی وجہ سے، سوء اختیار کی وجہ سے، وَإِلَّمْ يَسْقُطْ عِقَابًا وَإِدَانَةً، اگرچہ اس سے تکلیف ساکت نہیں کرتی اور تکلیف کی مخالفت میں عقاب ساکت نہیں کرتی، وَالْأَمْرُ تَوَجَّهَ إِلَى الصَّلَاةِ حال خروج بعد سقوط النہی، اور امر متوجہ اس کے ہاں نماز کی جانب، کی نماز پڑھیں خروج کی صورت میں، خروج کی حالت میں، یعنی جب آپ مکان غصبی خارج ہو رہے ہیں نہیں کے ساکت ہونے کے بعد، یعنی نہیں جب ساکت ہو جاتی ہے تو امر باقی ہے، یعنی اب آپ کا حرام نہیں ہے، بلکہ چونکہ آپ مجبور تھے اس لیے آپ کو نماز پڑھنی ہے، اس صورت میں امر کی فعلیت باقی ہے، فلم یجتمعان فی زمان واحد، جب نہیں ساکت ہو گئی تو ایک چیز بچتی ہے باقی، اسی وقت میں دل حال خروج میں وہ امر ہے، یہ امر کو انجام دے گا۔ ولیکن تحقیق شیخ صدر تحقیق یہ ہے کہ ان ذالک لا یدفع بین امر و نہی، یہ خصوصیت ثالثہ یہ تنافی کو دور نہیں کرتی امر و نہی کے درمیان میں، یعنی امر نہی کے درمیان تنافی بھی باقی رہتی ہے، کیوں؟ لأن سقوط نہیں لو کان لنسک و تبدل فی تقدیر ملاقات، اگر نہیں کا ساکت ہونا اس وجہ سے چونکہ نسک پیش آئی ہے، یعنی فرض کریں پہلے جو پہلے نہیں تھی اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، یا ملاک کے اندر تبدیلی واقع ہوئی، یعنی پہلے ملاک فرض کریں مسئلہ تھی بعد میں مفسدہ، یا پہلے مفسدہ تو ابھی مسئلات، تو لأمکن ان یطرأ الامر بعد ذالک، تو ہاں پھر ممکن ہے کہ اس کے بعد امر آ جائے، امر آ جائے، واما اذا کان بسبب الاصرار بسوء الاختیار، لیکن اگر یہ سکوت نہیں اس لیے سر جو مجبور تھا اپنے ارادے اختیار کے بنا پہ، سوء ارادے اختیار کے بنا پہ، الذی هو نحو سے، جو کہ ایک قسم کا گناہ ہے، چونکہ گناہ اس لیے چونکہ اس نے عالماً عامداً جان بوجھ کے وہ مکان غصب میں گیا ہے جو کہ غلط کام ہے، فہذا انما یقتضی سکوت الخطاب للمبادئ، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب سکوت نہیں ساکت اس آدمی سے، مبادی ساکت نہیں، مبادی حکم بس نتیجے تنافی بلحاظ المبادئ ثابت علی کل حال، مبادی کے لحاظ سے تنافی موجود ہے، یعنی مفسدہ بھی موجود ہے اور مسئلہ بھی موجود ہے۔ ہذا اذا اخذنا بالقول السابق، یہ اس صورت میں جب ہم قول سابق کو انتخاب کرتے ہیں اس کو لیتے ہیں، کون سا؟ الذی وہ یقول، وہ قول سابق جو کہتا ہے کہ بان الاضطرار بسوء الاختیار ينافي الاختیار خطابا، کہ جو سوء اختیار سے اصرار پیش آیا ہو وہ منافات رکھتا ہے اختیار کے ساتھ خطاب کے لیے، ان انکرنا هذا المناوض، اگر ہم اس ملازمے کو اختیار خطابی کو
اور اس طرح سوء اختیاری کو آپس میں ملازمے کے قائل نہیں ہوتے تو فالامر اوضح یا بعض کتاب فالامر واضح، تو بات بالکل واضح ہے، اس کو بدیہی بات ہے، تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔